بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دو بہنیں تھیں اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ میری اور میری بہن کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک گورنمنٹ ٹیچر تھا اور میرا بہنوئی باہر کے ملک میں کام کرتا تھا۔ وہاں اس کا خود کا کاروبار تھا۔ میرے شوہر کی تنخواہ سے صرف گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ میری بہن کی شادی بہت امیر گھر میں ہوئی تھی۔ مجھے جو چیز بھی چاہیے ہوتی تھی میں اپنی بہن سے کہہ دیتی تھی اور وہ مجھے لے دیتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں امی ابا کے گھر آئی ہوں، تم بھی آ جاؤ، ہم کچھ دن وہاں رہ لیں گے۔ میرا شوہر مجھے امی ابا کے گھر چھوڑ کر واپس آ گیا کیونکہ وہ اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بہنوئی بھی آپ ہی ساتھ رہنے آ گیا تھا۔ میری بہن ایک دن مجھے بازار لے گئی اور بہت ساری شاپنگ کروائی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس دن مجھے اپنی بہن سے بہت جلن ہوئی کہ اگر میری شادی بھی کسی امیر گھر میں ہوئی ہوتی تو میں بھی اسے شاپنگ کرواتی، لیکن میرے شوہر کی تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میری اپنی بہن سے نفرت مزید بڑھتی گئی۔ ایک دن میری بہن اور بہنوئی امی گھر آئے تو میں بھی چلی گئی۔ تو ایک دن اسی نفرت اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے اپنی بہن کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا۔ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، سب کو لگا کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اب باری تھی اپنے شوہر سے جان چھڑانے کی، کیونکہ اس غریب انسان کے ساتھ میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن میں نے شوہر کی موت کا منصوبہ بنایا اور کسی کو پیسے دے کر اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ مجھے شوہر اور بہن کی موت کا ذرا بھی صدمہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی عدت پوری کی تو گھر والوں نے دوبارہ میری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی سے بات کی اور میری شادی اس سے کر دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ یہی تو میں چاہتی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اب مجھے دنیا کی ہر خوشی حاصل تھی۔ میں جو چاہتی وہ چیز خرید لیتی۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، اس نے میرے کاغذات بنوائے اور مجھے اپنے ساتھ باہر کے ملک لے گیا۔ ایئرپورٹ پہ ہمیں ایک عورت لینے آئی۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہماری نئی نوکرانی ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر مجھ پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جو میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیے۔ ہم گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سارے سوال جنم لے رہے تھے جو میں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ میں سمجھ گئی یہی ہے میرے شوہر کا گھر۔ ہم لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ میں اب موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے شوہر اکیلا ملے اور میں اس سے بات کروں۔ وہ عورت تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر چلی گئی۔ میں شوہر کے پاس گئی اور پوچھا یہ عورت کون ہے اور ایئرپورٹ پہ آپ نے اس عورت کے پوچھنے پر مجھے نوکرانی کیوں کہا؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا وہ عورت میری بیوی ہے اور ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاں ایک اور بات، میں تو کب سے تمہاری بہن سے جان چھڑوانے کے چکر میں تھا۔ وہ تو شکر ہوا تم نے میرا کام آسان کر دیا، کیونکہ اس دن جب تم اپنی بہن کے کھانے میں زہر ملا رہی تھی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر ہنسنے لگا اور میں حیرت کے مارے صرف اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ آج سے تم اس گھر کی نئی نوکرانی ہو، اور ہاں ایک اور بات، اپنے ماں باپ کو بتانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی تمہارا سچ جو تم نے اپنی بہن کے ساتھ کیا وہ تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ تو محض ایک کہانی تھی، لیکن آج بھی بہت سے گھروں میں یہ سب ہوتا ہے۔ لوگ پیسے کے لیے اپنے حقیقی رشتوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔